بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عوامل النحو پڑھیں گے۔ والثانی المصدر وهو اسم حدث اشتق منه الفعل وهو اسم حدث اشتق منه الفعل وإنما سمي مصدرا لصدور الفعل عنه ويعمل عمل فعله فإن كان فعله لازما فيرفع الفاعل فقط مثل أعجبني قيام زيد، وإن كان متعديا فيرفع الفاعل وينصب المفعول به نحو أعجبني ضرب زيد عمرا۔ والثانی المصدر، اور دوسرا مصدر ہے۔ آپ کو پتہ ہے قیاسی عوامل شروع ہوئے ہیں، سب سے پہلے کیا تھا؟ فعل، اب دوسرا ہے مصدر۔ والثانی المصدر، اور دوسرا مصدر ہے۔ وہو سے مصدر کی تعریف کر رہے ہیں کہ مصدر کیا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں وہو اسم حدث اشتق منہ الفعل، وہ نام ہے نئی چیز کے پیدا ہونے کا۔ نیچے ترجمہ لکھا بھی ہے، وہ نام ہے نئی چیز کے پیدا ہونے کا۔ اشتق منہ الفعل، کہ نکالا جاتا ہے اس سے فعل۔ یہ نیچے ترجمہ لکھا ہے، وَهُوَ اسْمُ حَدَثٍ اشْتُقَّ۔ بھئی اسم حدثن، اس کے آخر میں تنوین آ رہے ہیں، حدثن، اور آپ کو پتہ ہے تنوین نون ساکن کا نام ہوتا ہے، کیونکہ تنوین کے آخر میں نون ساکن آتے ہیں۔ حدثن، سا دو زیر سن، یا سا نون زیر سن، سا دو زیر سن، آخر میں نون کی آواز، نون کا آواز آ رہا ہے۔ با دو زبر بن، دیکھو آخر میں نون کا آواز پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ حدثن آخر میں نون ہے، وہ نون ساکن ہے، تو سا کے نیچے تو اسی طرح زیر آ جائے گا، اور وہ جو نون ہے اس کو زیر دے کر آگے ملا دیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ حدثن اشتق، حدثن اشتق منہ الفعل، وہ نام ہے نئی چیز پیدا ہونے کا کہ نکالا گیا اس سے فعل۔ مصدری معنی جو ہوتے ہیں، حدث مصدری معنی، اس کو حدثی معنی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک نیا معنی ہوتا ہے۔ یہ جو فعل ہوتا ہے یہ مصدر سے بنتا ہے۔ مثال کے طور پر ضربہ فعل ہے، اس نے مارا، یہ ضربہ کس سے بنا؟ ضربن سے۔ آپ نے کہا ضربہ اس نے مارا، تو پہلے تو مارا نہیں تھا، اب مارا، دیکھو نیا معنی پیدا ہو گیا، تو وہ نام ہے نئی چیز کے پیدا ہونے کا۔ ضرب مارنا، تو پہلے تو نہیں تھا، اب آ گیا۔ تو یہ جو فعل ہے یہ مصدر سے بنتا ہے۔ ضربہ فعل جو ہے، اسی طرح یضربو، اسی طرح اضرب، لا تضرب، یہ سارے مصدر سے بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر مارنا، اردو میں مصدر کے آخر میں نہ آتا ہے، مارنا، تو یہ مارا کس سے نکلا؟ مارنے سے۔ مارتا ہے کس سے نکلا؟ مارنے سے۔ مارے گا کس سے نکلا؟ مارنے سے۔ تو مار کس سے نکلا؟ مارنے سے۔ تو مت مار کس سے نکلا؟ مارنے سے۔ تو یہ جو فعل ہوتا ہے یہ مصدر سے نکلتا ہے۔ تو کہتے ہیں وَهُوَ اسْمُ حَدَثٍ اشْتُقَّ مِنْهُ الْفِعْلُ، وہ نام ہے نئی چیز کے پیدا ہونے کا کہ نکالا گیا اس سے فعل۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ مصدر اصل ہے اور فعل فرع ہے۔ مصدر اصل ہے کیونکہ فعل کس سے نکالا جاتا ہے؟ مصدر سے، تو پتہ چلا مصدر اصل ہے اور فعل اس کا فرع ہے۔ اس میں اختلاف ہے، آپ اگلے سال شرح متعامل میں پڑھ لیں گے کہ مصدر اصل ہے یا فعل۔ تو جو بصریین ہے، بصریین، وہ کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے اور فعل اس سے نکالا جاتا ہے، مصدر سے، فعل فرع ہے۔ اور کوفیین کہتے ہیں کہ نہیں، فعل اصل ہے اور مصدر فرع ہے، وہ کہتے ہیں مصدر فعل سے نکالا جاتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں اصل جو ہے وہ فعل ہے، کوفیین کہتے ہیں۔ تو آپ آسانی کے لیے یوں سمجھے، دیکھو مصدر میں سواد ہے یا نہیں ہے؟ مصدر میں سواد آتا ہے، ٹھیک ہے، اور
بصریین میں بھی کیا آتا ہے؟ سواد آتا ہے، تو آپ سواد کو سواد کے ساتھ جوڑ دو، تو مصدر کس کے ہاں اصل ہے؟ بصریین کے ہاں۔ اور دیکھو فعل میں فا ہے، فعل میں فا آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ فا آ رہا ہے، اور کوفیین میں بھی کیا آتا ہے؟ فا آتا ہے، تو لہٰذا فعل کو کوفیین کے ساتھ جوڑ دو، تو مصدر اصل ہے بصریین کے ہاں اور فعل اصل ہے کوفیین کے ہاں۔ بس اتنا یاد کرے، باقی اس پر دلائل وہ شرح متعامل کے اندر آتے ہیں۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَ مَصْدَرًا، اور صرف اس کا نام رکھا گیا مصدر۔ اب مصدر کو مصدر کیوں کہا جاتا ہے؟ یاد رکھنا مصدر کا معنی ہوتا ہے صادر ہونے کی جگہ، ظاہر ہونے کی جگہ، تو چونکہ یہ فعل مصدر سے نکلتا ہے، مصدر سے ظاہر ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو مصدر کہتے ہیں، کیونکہ مصدر کا کیا معنی ہے؟ ظاہر ہونے کی جگہ، صادر ہونے کی جگہ۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَ مَصْدَرًا، اور صرف نام رکھا گیا اس کا مصدر، اس اسم کا نام کیا رکھا گیا؟ مصدر۔ کیوں؟ لِصُدُورِ الْفِعْلِ، فعل کے صادر ہونے کی وجہ سے، عنہ، اس سے، کس سے؟ مصدر سے۔ یہ عنہ میں ہو ضمیر مصدر کی طرف لوٹ رہے، لِصُدُورِ الْفِعْلِ، فعل کے ظاہر ہونے کی وجہ سے، صادر ہونے کی وجہ سے، عنہ، اس مصدر سے، وَيَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ، اور وہ مصدر عمل کرتا ہے اپنے فعل کے عمل کی طرح، یہ مصدر اپنے فعل کی عمل کی طرح عمل کرتا ہے۔ کیا معنی؟ خود اس کی تفسیر کر رہے، پیچھے دیکھو آپ نے پڑھ لیا تھا، اگر فعل کیا تھا؟ لازم تھا، تو صرف فاعل کو رفع دیتا تھا، اور فعل اگر متعدی تھا تو فاعل کو رفع اور مفعول بہ کو نصب دیتا تھا، تو یہ مصدر بھی فعل کی طرح عمل کرتا ہے، لہٰذا اگر مصدر کا فعل لازم ہوگا تو یہ صرف فاعل کو رفع دے گا یہ مصدر، اور اگر یہ مصدر کا جو فعل ہے اگر وہ متعدی ہے تو یہ مصدر فاعل کو رفع اور مفعول بہ کو نصب دے گا۔ تو خود اس کی آگے تفصیل کر رہے ہیں، کہتے ہیں فَإِن كَانَ فِعْلُهُ لَازِمًا، پس اگر اس کا فعل، کس کا فعل؟ مصدر کا، فَإِن كَانَ فِعْلُهُ، پس اگر اس کا فعل لازمًا لازم ہے، فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ فقط، تو یہ مصدر صرف فاعل کو رفع دے گا، کیونکہ یہ جو مصدر ہے فعل لازم ہے۔ مثل، مثال کے طور پر، اعجبنی قیام زید، مجھے تعجب میں ڈالا زید کے کھڑے ہونے نے۔ اب یہاں دیکھو یہ قیام جو مصدر ہے یہ قام یقوم کا مصدر ہے اور وہ تو لازم ہے، تو جب یہ مصدر لازم ہے تو صرف زید کو رفع دیا، قیام زیدین، آپ کہیں گے کہ زیدین دال کے نیچے تو زیر آ رہے، تو چونکہ یہ مضاف الیہ ہے، یاد رکھنا یہ معنی کے اعتبار سے مرفوع ہے، لفظوں میں تو یہ مضاف الیہ زیر آ رہا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ فاعل ہے، کیونکہ کڑے ہونے والا کون ہے؟ زید، مجھے تعجب میں ڈالا زید کے کڑے ہونے نے، تو کڑا ہونے والا کون ہے؟ زید، تو یہ فاعل ہے نا، تو معنی کے اعتبار سے یہ فاعل ہے، تو معنن مرفوع ہے۔ وَإِن كَانَ مُتَعَدِّيًا، اور اگر اس مصدر کا فعل متعدی ہے، اور اگر اس مصدر کا فعل متعدی ہے تو پھر یہ مصدر جو ہے فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ وَيَنْصِبُ الْمَفْعُولَ بِهِ، تو پھر یہ فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے، تو مصدر کا فعل اگر لازم ہے تو یہ جو مصدر ہے صرف فاعل کو رفع دیتا ہے، اور اگر مصدر کا فعل متعدی ہے تو پھر یہ مصدر فاعل کو رفع اور مفعول بہ کو نصب دیتا ہے۔ اس کی مثال دیکھنا، نحو جیسے اعجبنی ضرب زید عمرا، مجھے تعجب میں ڈالا زید کے مارنے نے عمر کو۔ اب یہاں دیکھنا یہ ضرب مصدر ہے، مصدر، اور یہ مصدر کس کا ہے؟ ضربہ کا، اور وہ تو متعدی فعل ہے، متعدی، تو جب یہ مصدر اس کا فعل متعدی ہے تو یہ مصدر فاعل کو زید کو رفع دے رہے اور عمرن مفعول بہ کو نصب دے رہے، تو آپ دیکھ رہے ہو عمرن اس کے اوپر نصب آ گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول بہ ہے ضرب مصدر کا، اور یہ زیدن یہ مرفوع معنن ہے، معنی کے اعتبار سے یہ مرفوع ہے، لفظوں میں تو اب کو زیر نظر آئے گا ضرب زیدن، یہ چونکہ فاعل ہے کیونکہ مارنے والا کون ہے؟ زید، زید کے مارنے نے عمر کو، یہ معنن مرفوع ہے، اور عمرن یہ مفعول بہ ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہو پہلا قیام مصدر لازم کی مثال تھی اور ضرب یہ مصدر متعدی کی مثال ہے، پہلے صرف فاعل کو رفع دے رہے اور اب فاعل کو رفع مفعول بہ کو نصب دے رہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.